علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ نے مجھ سے سیرخیزی نہیں چھینی۔ پھر علامہ اقبال جو ارمغان حجاز آخری کتابوں میں جو ان کی کتابیں ہیں ان میں سے ارمغان حجاز واحد کتاب ہے جو اردو میں بھی اس میں اشعار ہیں اور فارسی میں بھی اس میں اشعار ہیں۔ ارمغان حجاز میں جو پہلا ہی جو گفتگو انہوں نے شروع کی ہے وہ ابلیس کی شورا ہے، اس میں ایک لمبی نظم ہے ابلیس کی شورا میں، اور سارے کے سارے ابلیس کے مشیر آتے ہیں، ابلیس کو مشورے دیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو کیسے کور کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آخر میں جو گفتگو ہوتی ہے، جو سب سے بڑا شیطان ہے، وہ شیطان آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے، جتنے انسان ہیں سارے کے سارے شیطان کے مطیع بن چکے ہیں، مگر اقبال فرماتے ہیں کہ آج تک شیطان جن کو اپنے گرفت میں نہیں لا سکا ہے وہ سیرخیزی کرنے والے اور نماز شب پڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو آج تک شیطان کے چنگل میں نہیں آئے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی اس حصہ ہے، اس حصے میں نماز شب کے بارے میں اور متقی کی رات کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں اور ان کی فعالیت کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ہمیں سائنس کہتی ہے، طب کہتی ہے کہ حد اقل کتنے گھنٹے سونا چاہیے جی؟ 6 سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے، یہ انسان کی طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ 3 گھنٹے سو کر آپ اپنی جسم بالکل فریش کر لیں، ممکن ہے آپ کو 12 گھنٹے سونا پڑے، 10 گھنٹے سونا پڑے۔ وہ انسان کی طبیعت پہ، انسان کی اس تمرین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کتنی ٹائم سونا چاہیے اور کس ٹائم سونا چاہیے، یہ بھی مہم ہے۔ کتنا ٹائم سونا چاہیے یہ بھی مہم ہے۔ مشکل ایسی بنی ہوئی ہے، بالخصوص سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہوا ہے اور حالات ایسے آئے ہوئے ہیں، 12 بجے سے پہلے سونے نہیں دیتا جی۔ سونے کا اور جاگنے کا جو ٹائم ہے، نماز عشاء کے بعد سو جانا چاہیے اور 1 بجے 12 بجے جاگ جانا چاہیے، 2 بجے 3 بجے 4 بجے جاگ جانا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے سو جاتے ہیں، جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ مشکل جہاں پر بنی ہوئی ہے، کیوں اس کے اندر نظم نہیں آ رہا، اس کے اندر نتیجہ کیوں نہیں مل رہا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو متقی ہیں، اما اللیل فصافون اقدامہم، متقین جب یہ رات گزارتے ہیں، فصافون اقدامہم، تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ یہاں پر پیروں پہ کھڑے ہونا کنایہ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ نماز کی صورت میں، یا پھر بعض شارحین نے فرمایا کہ ویسے ہی اپنی کھڑی حالت میں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کس حالت میں ہے، آیا نماز میں ہے یا غیر نماز میں ہے، لیکن فصافون اقدامہم، یہ بارز قرینہ یہ ہے کہ فصافون اقدامہم وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات حالت قیام میں گزرتی ہے، حالت نماز میں گزرتی ہے۔ اب حالت نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تعلینہ لاجزاء القرآن، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یرتلونہا ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یحزنون بہ انفسہم، اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے غم و اندوہ کو بڑھاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ غمگین ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَسِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، اور اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ اس حصے میں آئیں، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ قراءت قرآن کسے کہتے ہیں، ترتیل قرآن کسے کہتے ہیں، تلاوت قرآن کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر 2 امام علیہ الصلوۃ والسلام لفظ بیان فرما رہے ہیں، تعلینہ لاجزاء القرآن، یرتلونہا ترتیلا، ایک دفعہ تلاوت کے بارے میں بیان فرمایا اور ایک دفعہ ترتیل کے بارے میں بیان فرمایا۔ قراءت کسے کہتے ہیں کہ ضم الالفاظ یا ضم الکلمات الی بعض الکلمات، قراءت الفاظ کو الفاظ کے ساتھ جوڑنا۔ دوسرے معنی میں جیسے ایک جملہ بنتا ہے، آپ ادبیات میں مشاہدہ کرتے ہیں، ایک جملہ بناتے ہیں
جملہ اسمیہ بناتے ہیں، جملہ فعلیہ بناتے ہیں، جملہ خبریہ، انشائیہ، یا آپ قضیہ بناتے ہیں منطق میں. یہ جو قضایا بنانا ہے یا قضایا کی تلاوت کرنا ہے، قضایا کو پڑھنا ہے، یہ قرات ہے. بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ جوڑنے کو قرات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ترتیل، پھر اس کے بعد آتا ہے تلاوت. ترتیل اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ ترتیل بھی کہتے ہیں کہ قرات میں بعض کو بعض کے ساتھ اکٹھا کرنا تھا، لیکن ترتیل میں ایسا آپ نے کلمات کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ آپ ایک مقصد تک پہنچ جائیں. پہلے آپ نے جملے بنائے. دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے، جملے سے پیراگراف بناتے ہیں، پیراگراف سے فصل بنتی ہے، فصل سے اور ایک جو مثلا کتاب یا ایک مقالہ بنتا ہے، تب جا کر ایک موضوع مکمل ہوتا ہے. یہ جو جملات بنتے ہیں صرف اور صرف جملات پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے مقصد تک پہنچے یا نہیں. ترتیل کسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی نظم دیں تاکہ آپ ایک مقصد تک پہنچ جائیں، ایک موضوع حاصل کر لیں. عشرہ مکمل ہو جاتا ہے، موضوع کہتے ہیں کہ ابھی تشنا ہے، انشاءاللہ اگلے سال پھر آئیں گے تو پھر ہم اس موضوع پہ ڈسکس کریں گے. ایسے ہوتا ہے نا. موضوع مکمل نہیں ہوا. موضوع کب مکمل ہوگا؟ یعنی کہ موضوع جب مکمل ہو جائے، آپ ایک مقصد تک پہنچ جائیں، اسے ترتیل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے تلاوت. تلاوت کا معنی تالی تلوے، ایک کے پیچھے لگ جانا. یعنی آپ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک بندے کے پیچھے دوسرا جو بندہ کھڑا ہے وہ تالی ہے، پہلا مقدم اور دوسرا تالی. تالی کا معنی جو پیروکار ہو، جو پیچھے لگا ہوا ہو، چل رہا ہو. آپ نے جملات پڑھے، آپ نے ایک موضوع تک پہنچے ترتیل کے ساتھ، قرات کی، آپ نے جملات حاصل کیے، ترتیل کی تاکہ آپ ایک موضوع تک پہنچ جائیں. اس موضوع کو، ٹارگٹ کو پورا کر دینے کا نام تلاوت ہے. یتلو کا معنی صرف اور صرف تلاوت نہیں ہے، جو ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کے پیچھے لگ کر اس کو پورا کر دینا تلاوت کرنا ہوتا ہے. یہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں تاکہ جو ان کا مقصد تھا اس مقصد تک پہنچ جائیں. تعلین لاجزاء القرآن، قرآن مجید کے مختلف مقاصد ہیں، ان مقاصد کو حاصل کر سکیں. مقاصد تک حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کے بڑی بڑی زبردستی کے ساتھ، بڑی زبردست قسم کے ساتھ سوچ و فکر و سوچ کے ساتھ وہ اپنے پلاننگ کرتے ہیں. دو چیزیں، ترتیل کرتے ہیں، ان کو پلاننگ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں تاکہ وہ اجزائے قرآن، وہ جو مقاصد قرآن ہیں، ان مقاصد قرآن کو حاصل کر سکیں. ترتیل اور تلاوت کا فرق، ایک ہے تلاوت اور ایک ہے ترتیل. اب یہ تلاوت اور ترتیل میں کرتے کیا ہیں؟ ان کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد ہے کہ پہلے بھی درخواست کی ہے کہ متقی کون ہوتا ہے کہ جو ایک کام انجام دیتا ہے اور ایک چیز سے بچتا ہے بڑے محتاط انداز سے. مقدمتاً جو بات کی تھی کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا محتاط انداز سے آگے بڑھتا ہے، کچھ چیزوں سے بچتا ہے اور کچھ چیزوں کو انجام دے رہا ہے. یہ جو رات کو تلاوت قرآن کرتے ہیں تو دو چیزیں رات کو کھڑے ہو کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اپنے نفس کو غمگین کرتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں، اور جو ان کی بیماریاں ہیں، جو غم و اندوں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں اور ان کا علاج ڈھونڈ کے کیسے زندگی گزارنی ہے وہ اس تلاوت سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. دونوں کام محتاط انداز سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کہ یحزنون بہ انفسہم، اپنے نفس کو غم و اندوہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اپنے نفس کی جو مشکلات ہیں، اپنے نفس کے اندر جو مسائل ہیں، جو زندگی کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو تلاش کرتے ہیں اور ان بیماریوں کا، ان مشکلات کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں. کن کن مشکلات سے بچنا ہے اور کیسے بچ کر آگے زندگی گزارنی ہے، دونوں کام. یحزنون و یستثیرون، یہ محتاط انداز سے متقی آگے بڑھتا ہے. تلاوت کرتا ہے تو جن جن چیزوں سے بچنا ہے اور جن جن چیزوں کو انجام دینا ہے وہ آگے بڑھتا ہے.
پھر وہی دو انداز آگے دیکھیں کہ خطبے میں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ متقی کیا کرتا ہے، ایک چیز سے بچتا ہے، ایک چیز کو انجام دیتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا تَشْوِیق، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے دیکھیں وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا تَخْوِیف، دو حصے آیات میں جو پہلے ابھی بیان کیا نا کہ یحزنون بہ انفسہم ویستثیرون بہ دوادائہم میں دو صورتیں تھیں نا، اب یہی دو صورتیں مزید تفصیل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہی ہیں کہ ان میں کچھ آیات تشویق کی ملتی ہیں، کچھ آیات تخویف کی ملتی ہیں، کچھ میں ترغیب دلائی گئی ہے اور کچھ آیات میں اسے خوف دلایا گیا ہے۔ یہ دونوں انتہائی متقی محتاط انداز سے آگے بڑھتا ہے، کچھ چیزوں سے بچتا ہے اور کچھ چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ جن کو انجام دینا ہے ان کے بارے میں تشویق دلائی گئی، جن سے بچنا ہے ان کے بارے میں تخویف اور خوف دلایا گیا۔ یہ متقی محتاط انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ آیات کی جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ترتیل کر رہا ہوتا ہے، جو پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے کن کن چیزوں کا انجام دینا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، ان کی رات کو کھڑے ہو کر نماز میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، سوچ کر رہا ہوتا ہے، تدبر کر رہا ہوتا ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کیسے میں نے قرآن مجید سے اپنا ضابطۂ حیات تلاش کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا تَشْوِیق، کہ جب اس کی نگاہ ایسی آیات پہ پڑتی ہے، فیہا تشویق، کہ جن کے اندر تشویق ہے۔ دیکھیں کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے، ایک ٹارگٹ معین ہو، اس ٹارگٹ کو پورا کرنا تلاوت کہلاتا ہے۔ آپ کے سامنے ٹارگٹ ہو تو آپ اس کو پورا کریں گے نا، اگر ٹارگٹ ہی نہ ہو، سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے، سب سے بڑا واجب کیا ہے انسان کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑا واجب اپنے ٹارگٹ کو معین کرنا، اپنے ہدف کو معین کرنا سب سے بڑا واجب ہے۔ اگر انسان کا کوئی ہدف ہی نہ ہو، بے ہدف انسان یہ رستے کے اندر جو ہواؤں میں جو تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں، بارکیف قرآن نہج بلاغہ میں ہوتا ہے نا ہومج الریاح، اس کا میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ جو کیونکہ ابھی پلاسٹک کا دور ہے، یہ جو ہواؤں میں رستوں میں نا شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں، بے ہدف افراد، یہ رستوں میں جو شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، ہواؤں کی وجہ سے شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بے مقصد انسان ہومج الریاح ہوتا ہے، با مقصد انسان مطلوب ہے قرآن کا، با مقصد انسان مطلوب ہے نہج بلاغہ کا۔ جب تلاوت کا مقصد ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ عبارت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ، جب وہ کسی آیت سے گزرتا ہے، جب اس کی نگاہ کسی مقصد پہ پڑتی ہے کہ جس کے اندر تشویق ہوتی ہے، تو پھر اس کے کیا بارے میں کیا کرتا ہے جی؟ جب ایک چیز کوئی آیت کی جس کے اندر تشویق ہوتی ہے، رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمْعًا، وہ کیا کرتے ہیں کہ طمع میں اس کی طرف جھک جاتے ہیں، اس تشویق والی آیت کی طرف۔ رکنو کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے پہلو کو جھکانا، کسی کی چیز کی طرف سہارا لینے کے لیے۔ رکن ارکان اسی کا معنی ہے، ارکان کا مطلب کسی کا سہارا لے لیا جائے، جس سے آپ سنبھل جائیں، جس کی وجہ سے قیام آ جائے، جس کی وجہ سے استقامت اور مقاومت آ جائے، اسے رکن کہتے ہیں۔ رکنوا الیہ طمعا، اس کی طرف جھک پڑتے ہیں، اس کی طرف رکن کرتے ہیں تاکہ اس چیز کے ساتھ سہارا لے سکیں۔ رَكَنُوا إِلَيْهَ طَمْعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيَّ شَوْقًا، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوست کو بتاتے ہیں، دوست یار فلاں پر یہ کام یہ ہو رہا ہے، اس کو مطلع کرتے ہیں۔ تو یہ متقی کیا کرتے ہیں، جب نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں آیت مجیدہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جب اس آیت مجیدہ ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر تشویق ہوتی ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے ہمسائے کو داد دینے کے بجائے، اپنے دوست کو داد دینے کے بجائے اپنے نفس کو داد دیتے ہیں، نفس متوجہ ہو جا، یہ وہ آیت مجیدہ ہے کہ جس پہ تو نے کام کرنا ہے۔ تطلعت الیہ نفوسہم الیہ شوقاً، وہ اپنے نفوس کو مطلع کرتے ہیں، اے میرا دل، اے میری روح، اے میرا جسم، تو متوجہ ہو جا، یہ وہ جگہ ہے جس پہ تو نے کاربند ہونا ہے، جس کو تو نے انجام دینا ہے۔ یعنی وہ اپنے دوست کو بہبا کرنے کے بجائے اپنے دل کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس سے مطلع کرتے ہیں۔